اندر نہیں ہو. تو ہم نے دیکھا جب یہ آئے تو ایک نیا کام کر کے آئے جو آج تک کسی نے نہ کیا تھا. کیا کام دیکھا تو کان چھدوائے پھر رہے ہیں. ہاں ان میں کنڈل ڈالے پھر رہے ہیں کان چھدوا کے. اب کنڈن ڈالے اب تو پتہ نہیں چلا. اللہ نے اچھا خاصا لڑکا بنایا تھا, پتہ نہیں بننا کیا چاہ رہا. بتاؤ پتہ نہیں بننا اس کا ٹارگیٹ کیا آخر کار. ارے تو پہلی بتا دے کہ تو بننا کیا چاہتا, اپنا ٹارگیٹ بتا دے. اگر تو وہ بننا چاہتا تو بننے کی ضرورت نہیں, ہم خبر کر دیں گے ہمارے گاؤں میں ایک ایسا وہ خود ہی لے جائیں گے تالی بجا بجا کے کر دیں گے بھکاری. ایسے ایسے حالات بنا لیے اللہ کی قسم, ایسے ایسے حالات بنا لیے کہ اب بیان کرتے ہوئے مجھے افسوس آتا ہے. یہ مسلمانوں کے حال تھے. ارے برٹین کا ایک آپ نے سب سے بڑے نیتا کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے ٹونی بلیئر. سنا, یہ سب سے بڑا نیتا ہے ٹونی بلیئر. اس کی بیوی کی سگی بہن نے, ٹونی بلیئر کی سگی سالی نے 1.5 مہینہ پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کہا اگر کوئی دین برحق ہے, اس دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو محمد کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. ٹونی بلیئر کی شالی نے ابھی کلمہ طیبہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گئی. اے مسلمانوں تم ہو کہاں؟ تم تو ان نیتاؤں کی باتیں کرتے کرتے جوان ہو گئے, جوان سے بوڑھے ہو چلے ہو, بوڑھے سے قبر میں جانے کے لیے تیار ہو. اے مسلمان ہونا تو یہ چاہیے تھا, تیرا بچہ اگر بولتا تو مصطفیٰ کے ترانے بولتا, تیرے بچپنا بولتا تو نبی کے نغمات بولتا, تیری جوانی بولتی تو مصطفیٰ کے ترانے بولتا, تیرا بڑھاپا بولتا تو خدا کا شکر ادا کرتا, تاکہ تو جب جاتا تو پتا چلتا کہ نبی کا غلام جا رہا ہے, مدینے والے کا غلام جا رہا ہے. اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ان نیتاؤں کے لالچ میں تو ایسا پڑ گیا ہے, ان ابھینیتاؤں کے لالچ میں ایسا پڑ گیا کہ تو نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آج کل تو معاملہ میں نے یہ دیکھا, اگر کسی سے کہہ دو بھیا اذان پڑھ دیے ذرا مؤذن صاحب نہیں ہے, تو میں چہرے کو چھپا کے کہے مولوی صاحب شرم لگ رہی ہے. کہتا شرم لگ رہی ہے, اذان پڑھنے میں شرم لگ رہی ہے, اقامت پڑھنے میں شرم لگ رہی ہے. اور اگر کسی کا انتقال ہو یا نماز جنازہ ہو رہی ہے تو پتہ چل گیا 2 پارٹیاں ہیں, ایک نماز پڑھنے والی پارٹی ہے اور ایک ادھر خالی جلکانے والی پارٹی ہے. کچھ کھڑے ہوئے جلکا رہے, کچھ نماز جنازہ پڑھ لے. کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کیا سمجھے گا یہ 2 پارٹی کیسی. ارے غیر مسلموں میں بھی جب کاندھا دیتے ہیں تو سب ایک ہی روش پہ چلتے ہیں, اگرچہ وہ باطل ہے مذہب, چلتے ہیں سب گھنٹیاں بجا رہے ہیں تو بجا ہی رہے. لیکن آج کچھ لوگ نماز پڑھنے, کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. ایک 75 سال کا بوڑھا مجھ سے بولا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. اچھا یہ جو 60 سال کے اوپر جب پہنچتے ہیں مسئلے پوچھتے تو ایسی پوچھیں گے جس کی کوئی جڑ یا بنیاد نہ ہو. پوچھیں گے امام صاحب جنت کی چھت کہاں ہے؟ من کے پہلے جنت میں چلا جا, چھت پہ جانے کی سوچ رہا, جنت کی چھت دیکھے گا پہلے. حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام تالے پہ پڑھو تو تالا کھل جاتا. من کے کہیں کھولنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایسے کام پوچھے گا جیسے نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو بتا, اور امام صاحب نہ بتا پائے کہ یہ قابل نہ, ہاں یہ قابل نہ. اور پوچھے گا وہ مسئلہ جو اسے معلوم ہو پہلے سے. یہ نہیں پوچھے گا کہ مولانا یہ بتاؤ میرے نماز یاد ہے کہ نہیں, ذرا سن لو. یہ نہیں پوچھے گا. چاہے اپنے یاد ہے وہ الگ بات, مولانا میں وضو کرتا ہوں اچھے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ذرا دیکھ لو. نہیں یہ نہیں پوچھے گا. بس یہ پوچھے گا کہ یہ بتا دو حضرت ابراہیم کی دادی کا نام کیا تھا. ایسے ایسے سوال پوچھے گا جو نہ قبر میں پوچھے جائیں نہ حشر میں پوچھے جائیں. ہاں روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود. وہ میدان محشر کا دن جو جانوں کو پگلانے والا ہوگا, ان میں اگر سب سے پہلا کوئی سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نماز اچھے سے یاد ہو, کہاں نکل رہا بیٹھے بیٹھے. کچھ لوگ ایسے ایسے سرکیں سے بیرنگ لگ رہے ہیں کہ مولانا دیکھ نہ لیں. ارے یہ محفل رسول ہے, یہاں جتنی دیر بیٹھو گے رحمت جھما جھم برس رہی ہے, اس میں نہاؤ گے. دیکھو آج جو ہم تقریر کر رہے ہیں یہ ظفر بزمی صاحب کی محبت ہے, ورنہ آج ہم نہیں آتے چاہے تم ہمیں گالی بکتے.
تم کہو گے مولانا کیوں؟ اس لیے ہم بڑے غم میں تھے. آج ہمارے 2 بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے کافی چوٹیں لگی, وہ ایڈمٹ ہیں اسپتال میں, ان میں سے کچھ کا آپریشن بھی ہونا ہے. ذرا بات کرو. اور جو اسی سلسلے میں ہم صبح سے لگے ہوئے, تو آنے کا موڈ نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کی محبت ہے, کمل پوش شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنایت ہے, انہوں نے بلا لیا, میں آ گیا. جو کرنا اب محبت سے سنو تبھی سناؤں گا, ورنہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت چہرہ دکھا دو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے میں نے بلایا تھا, آپ آ گئے, میری بات پوری ہو جائے گی. میں نے چہرہ اچھے سے دکھا دیا ہے, اب چہرہ آپ نے دیکھ لیا, بات میری پوری ہو گئی. اب آگے محبت سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ سنا کے جاؤں گا. کرنا میرے پیارے. ہاں آج معاملہ یہ ہے, ہم جو بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے جتنی دیر بیٹھو گے رحمت کی برسات ہو رہی ہے, برسات میں بیٹھو گے. مجھ سے بولا مولانا مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جلدی فرماؤ. اچھا, میں نے کہا کوئی ان کا مسئلہ ایسے ہوگا. بولے اگر نماز جنازہ کسی کے یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو میں نے کہا تیری پڑھنے کا ٹائم آ گیا, تجھے اب تک نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی ہے. نماز جنازہ یا نماز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے جو اٹھے گا ہی نہیں, سر پہ ہی نہیں رکھا جائے گا. ارے تم یاد کرنا شروع کرو, اللہ کی قسم 1 ہفتہ نہ لگے گا کہ نماز یاد ہو جائے گی. ارے جب ایک بچہ 30 پاروں کو یاد کر لیتا ہے, قرآن کے 30 پارے جب یاد ہو سکتے ہیں, تو کہ ایک نماز یاد نہیں ہو سکتی؟ ہر رکعت میں وہی تسبیح ہے, ہر بات میں وہی قاعدہ ہے. 1 2 4 سورتیں یاد کر لو, اس کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر لو, نماز ہوتی چلی جائے گی. مگر ادھر نماز جنازہ ہو رہی ہے, کچھ ایک طرف کھڑے جھلکا رہے ہیں, کچھ ایک طرف نماز جنازہ پڑھ لیں. اے مسلمانوں, شرم کی بات ہے. تمہارے کرکٹ کے ریکارڈ تو بہت یاد ہیں, تمہیں کرکٹ اسٹاروں کی باتیں تو بہت یاد ہیں, تمہیں فلمی گانے تو بہت یاد ہیں, تمہیں کرکٹ کی اسٹوریاں تو بہت یاد ہیں, تمہیں فلم کی اسٹوریاں تو بہت یاد ہیں. تمہیں یہ تو خوب معلوم ہے کہ اس ہفتے کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے, اس مہینہ کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے, اس وقت کس کس ہیرو کی فلموں میں کون کون ہیرو کام کر رہا ہے. اے مسلمانوں, تمہیں یہ تو معلوم ہے. ارے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا, تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں, وضو میں سننیں کتنی ہیں, کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز کے شرائط کیا ہے, نماز کے فرائض کیا ہے, قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تمہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا تاکہ زمانے کا کوئی آدمی تم سے ملاقات کرتا, تم قرآن کا پیغام دیتے, تم قرآن پڑھ کے سناتے, جب وہ تمہارے پاس سے جاتا تو قرآن پڑھتا نظر آتا. ایسا ہونا چاہیے تھا تمہیں. لیکن آج تم کر کیا رہے ہو؟ معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج تم کر کیا رہے ہو؟ آج میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان اچھا کھاتا چل رہا گلی میں, نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی, نہ دیکھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی کرکٹ کا میدان ہے, نہ بلہ ہے, نہ گیند ہے. چلتے چلتے بھئی کیا کر رہے آگے والے, کٹ نکال لیا ہو, کٹ نکال لیا. ایسے کٹ نکلیں گے قبر میں کہ پٹ ہو جائے گا, پٹ. کٹ نکال لیا, کٹ ہے, کٹ نکال لیا. اللہ کی قسم یہ کٹ یہاں مت نکالو, یہ کٹ تمہارے بیکار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلتے چلتے کوئی مسلمان ملتا تو کہتا السلام علیکم. یہ ہونا چاہیے تھا. چلتے چلتے جب سلام کرتا, وہ سلام کا جواب دیتا, اس کے بعد میں اگر کوئی عالم ملتا تو اس سے مسئلہ پوچھ لیتا, اور کوئی تجھ سے کم پڑھا لکھا ملتا تو اسے کوئی مسئلہ بتا دیتا. نبی فرماتے ہیں جو علم دین سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ علم دین سیکھنے والوں کو دیکھ لے. کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ علم دین سیکھنے والوں کو دیکھ لے. ان کا مقام بہت لاجواب ہے, بہت لاجواب ہے. مجرے آج سے چکر میں پھر رہا کہ بس موقع مل جا مجھے, آج ہم خاں کا ایک فون آ جا کہ رامپور آ جاؤ ریلی ہے, تو ٹریکٹر لے کے پہنچ جاؤں گا. ٹریکٹر بھگائے پھر رہے ہیں, ٹریکٹر سمجھ رہے ہیں. اب اگر کہو جلسہ ہو رہا شیش گڑھ میں, چلو جلسے میں چلنے کہ ٹلاڑی میں پنچر ہو گیا, کیا کہنے کیا کہا, ٹلاڑی میں پنچر, تیل نہیں ہے ٹریکٹر میں. اور ابھی نیتا جی کا فون آ جا تو ایسے بھگائے پھر گا اس ٹریکٹریا کو کہ اسے پورا ہیلی کاپٹر سمجھے گا. اور سب سے آگے اور جا کے ہوں کہے گا ان کے منشی کے بعد ہمارا بھی لکھ لیو نام, ہو سکتا ہے 2-4 لیٹر مل جا. ہم نام لکھواتا پھر رہا ہوں. ہو کیا گیا مسلمانوں, ہو کیا گیا. اور اب سب سے آگے کرسی پہ بیٹھ گیا, اور اگر پوڑی کا ڈبہ مل گیا اور 4 پوڑی کھا لیا, ڈبہ تو جیب میں رکھ لیا, محلے والوں کو دکھاؤں گا,
اب تو سب سے آگے کے نیتا جی دیکھ رہے ہیں موقع جلدی سے نعرہ مار دے تاکہ نیتا جی سمجھے کہ میرے ہی آدمی ہیں. اب تو آگے بڑھ بڑھ کے چار پوڑی کے چکر میں جیتے گا بھائی جیتے گا سائیکل والا جیتے گا آگے بڑھ بڑھ کے جیتے گا بھائی جیتے گا ہاتھی والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا پنجے والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا پھول والا جیتے گا. اے مسلمان تو بھول گیا یہ نعرہ تیرا نہیں تھا, تیرا نعرہ تو وہ تھا جو کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال نے لگایا تھا کہ جیتے گا بھائی جیتے گا قرآن والا جیتے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کرب و بلا, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے لگانا ہے تو ایسا نعرہ لگا, لگانا ہے تو ایسا نعرہ لگا جو اسلاف نے لگایا تھا. ارے اپنا نعرہ لگا, غیروں کا نعرہ مت لگا. وہ نعرہ لگا جو صدیق اکبر کی صداقت میں لگا تھا, عمر کی عدالت میں لگا تھا, عثمان کی سخاوت میں لگا تھا, مولا علی کی شجاعت میں لگا تھا. میدان کربلا میں فاطمہ کے لال نے لگایا تھا. جیتے گا بھائی جیتے گا, ایمان والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, عشق رسول والا جیتے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. وہ ایسا جیتا, وہ ایسا جیتا کہ یزید ہارا یزیدیت ہار گئی, حسین جیتا حسینیت جیت گئی. اللہ کی قسم میدان کربلا میں اگر یہ نعرہ نہ لگا ہوتا تو آج یہ مسجدوں پہ مینارے نظر نہ آتے. آج یزید جیسے کھڑے ہو جاتے, اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہم قوم کے قائد ہیں, مگر بہر فاطمہ کے لال ہم تیرا احسان نہ بھولیں گے. تو نے کربلا میں نعرہ لگا کے حق و باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا. آج ہو کیا گیا, آج ہو کیا گیا مسلمانوں, ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. اور اگر اب کو کچھ ایسا چل رہا ہے, کچھ مسلمانوں میں رمق بھی باقی ہے, تو وہ کسی ایسے پیر کا دامن پکڑ لیے کہ وہ پیر نہیں